کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف سٹی کے آؤٹسکرٹس پر وہاں پر گو رکشا کے نام پر کچھ غنڈے اور بدماش بیٹھتے ہیں اور گاڑیوں کو جبراً روکتے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کا اجلاس منعقد ہوا صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر۔ تمام جماعتوں کے ذمہ دار اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معزز جو اراکین ہیں وہ سب نے شرکت کی۔ آج کے ایجنڈے میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری تک احتجاج کس طرح کیا جائے، دوسرا مسئلہ اوقاف بورڈ تلنگانہ کے چیئرمین کو سمجھیے کہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، اس پر سمجھیے غور و فکر تھا، اور تیسرا عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانوروں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر گو رکشا کے نام پر جس طرح سے تماشے کیے جاتے ہیں، مسلم بیوپاریوں کو سمجھیے جبراً ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی غور و فکر کیا گیا اور طے کیا گیا کہ قربانی کے تعلق سے قربانی کے جانور کو سیف حیدرآباد پہنچنے کے لیے جو بھی بہرحال قواعد اور اصول گورنمنٹ کے ہیں اس کی پابجائی کرتے ہوئے پہنچانے کے لیے پولیس کوآپریٹ کرے۔ اس سلسلے میں پولیس اتھارٹیز کو ایک میمورنڈم دینے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ دار جائیں گے اور جا کر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایک میمورنڈم دیں گے۔ دوسری بات یہ طے کی گئی ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف سٹی کے آؤٹسکرٹس پر وہاں پر گو رکشا کے نام پر کچھ غنڈے اور بدماش بیٹھتے ہیں اور گاڑیوں کو جبراً روکتے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک پروٹیکشن کمیٹی، تحفظ قربانی جانور کمیٹی نوجوانوں پر مشتمل بنا رہے ہیں۔ اس میں نوجوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اور سمجھیے کہ ذمہ دار بھی ہے، وکلاء کی ایک بڑی ٹیم بھی اس میں موجود رہے گی، اور کہیں بھی ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو شہر کے ہر کارنر پر یہ ٹیم ہماری موجود رہے گی اور فوری ان کی مدد کے لیے پہنچے گی، پولیس سے بھی بات کرے گی، پھر ان سے اگر بات کرنا ہے تو بات بھی کرے گی، اگر مسئلہ بات سے نہیں کچھ اور مسئلے سے طے ہو رہا تو کچھ اور مسئلے سے بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مسلمان بیوپاری سمجھیے کہ اپنا نقصان غیر ضروری طور پر برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ مقامات پر کچھ سمجھیے کہ دلال بیٹھے رہتے ہیں جو پولیس کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر کونے پر، ہر مقام پر، سٹی کے آؤٹسکرٹ پر یہ سمجھیے کہ فورس مسلمان نوجوانوں کی، بزرگوں کی بیٹھے رہے گی، اور اس کے تعلق سے ایک نمبر جاری کر دیا جائے گا، ایک نہیں اور 2-4 نمبر بھی جاری کر دیے جائیں گے، اس پر آپ فوری اطلاع کریں، یہ فورس وہاں پہنچے گی۔ اطراف و اکناف جہاں یہ روکتے ہیں اس کے اطراف کے علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ہم الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ بے باکی سے بغیر ڈرے اور خوف کے ان غنڈوں اور جابروں کا مقابلہ کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وقف بورڈ کی موجودہ حیت ترکیبی سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ وقف بورڈ سیاسی جماعت کے نمائندوں پر مشتمل ہے، ان کے دباؤ کے نتیجے میں وقف بورڈ کے اراکین اور چیئرمین کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ چیئرمین کے صاحبزادے انتہائی ایک گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت اگر واقع میں نیک نیت ہے، وقف بورڈ کے تعلق سے اگر اس کی رائے بہتر ہے تو ایسے چیئرمین کو برخاست کیا جائے، کیونکہ یہ مذہبی ادارہ ہے، مذہبی ادارے پر بدنام زمانہ اصحاب کی برقراری مناسب نہیں رہتی۔ ہم سمجھیے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین کو فوری اثر کے ساتھ ختم کیا جائے۔ ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر سی ایم کو کہیں کہ چیئرمین کو ہٹایا جائے، ممبرشپ بھی ختم کی جائے۔ اگر یہ بات نہیں سنی جاتی تو آئندہ لاہ عمل کے طور پر ہم اس کو ٹیک
سمجھیے ٹیک کیئر کریں گے اور وقف کی زمینات اور وقف کے مسائل پر ہم سمجھیے کہ اپنی رائے حکومت کی کارکردگی پر بھی رکھیں گے۔ جہاں تک کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا تعلق ہے، اس تعلق سے بہرحال 2 پروگرام ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں زیر بحث رہے۔ اس میں ایک زنجیری بھوک ہڑتال کا مسئلہ ہے، دوسرا سگنیچر کیمپین کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں مسائل پر بہرحال کافی غور و خوض کیا گیا ہے۔ عید کے بعد بہرحال ایک بڑی سمجھیے کہ مستقل جد و جہد گستاخان رسول کے خلاف جاری رہے گی، اور ریاستی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاست میں گستاخان رسول کے خلاف ایک علیحدہ قانون بنائے۔ اگر کوئی ریاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کسی بھی مذہبی پیشوا، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، عیسائیوں کا ہو یا کسی بھی مذہبی پیشوا ہو، اگر وہ سمجھے کہ ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو سخت سزاؤں کا تعین ہو اور حکومت فوری سمجھے کہ ایکشن لے۔ گستاخان رسول کی گرفتاری تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔